حضرات محترم، سب سے پہلے یہ سماعت فرمائیے۔ بھائی پیغام تو میں نے ایک کلپ کی صورت میں بھی دیا ہے، اس کا تو میں نے اسپیشلی نام ہی رکھوایا تھا اقرار الحسن زندہ باد، اسپیشلی نام ہی رکھوایا تھا اقرار الحسن زندہ باد۔ شاباش ہے، سلام، شاباش ہے، سلام۔ جی حضرات محترم، آپ لوگوں نے سماعت فرما لیا۔ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں جو صاف الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن زندہ باد۔ جو اقرار الحسن کو زندہ باد کہہ رہا ہے، اس کو مفتی طارق مسعود کہا جاتا ہے۔ یہ اس کو زندہ باد کہہ رہا ہے جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے۔ میں ایسے بات نہیں کر رہا، اٹھائیے پچھلے کلپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کا باپ جو اسماعیل کذاب لانتی بےایمان جس نے سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کی، جو سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرے یا فاروق اعظم کی گستاخی کرے یا صحابی کسی صحابی کی بھی گستاخی کرے، اس کا دارہ اسلام میں کوئی کام نہیں، وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ اقرار الحسن کو مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے زندہ باد، اس کو داد دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مفتی صاحب، آپ کی عقل کہاں گئی؟ آپ باشعور آدمی ہیں اور عالم دین ہیں، آپ اس آدمی کو زندہ باد کہہ رہے ہیں جس کا باپ لانتی بےایمان صحابہ کرام کا گستاخ ہے، جس نے صاف الفاظ پہ سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کی۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، جو آج تک ہم تک دین پہنچا ہے۔ صدیق اکبر نے دین ہم تک پہنچایا۔ جب بھی جہاں بھی کہیں بھی کلمہ پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا سرٹیفکیٹ ابو بکر صدیق کو ملے گا۔ آج کل کا بےایمان لانتی خبیث اٹھ کے سیدنا صدیق اکبر کو بھونکے اور اس کو پھر بھونک کر حق والوں کو پکارے، اور پھر دوسرے لوگ مفتی طارق مسعود جیسے اور رمضان سیالوی جیسے ہمارے ملک کی ایک بڑی پیاری شخصیت ماشاءاللہ، اچھا اقرار الحسن صاحب کو جانا، اقرار الحسن تصوف کے حوالے سے، اور ہشام ظہیر جیسے وہ کہیں ہم اقرار الحسن کا ساتھ دیتے ہیں، ہم اقرار الحسن کے پیچھے چلتے ہیں اور اقرار الحسن کے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان بھائی، بنیادی طور پہ اگر یہ اقرار صاحب نے مطالبہ کیا ہے تو میں ان کے اس مطالبے کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ دیر آئے درست آئے، بہت دیر کر دی مہربان کہتے۔ ہم نے تو 1-2 سال پہلے سے اس حق کی خطیب کے میں کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، آپ کو پتہ نہیں، آپ کو عزت ملی ہے سیدنا صدیق اکبر کی وجہ سے، آپ کو شہرت ملی ہے سیدنا صدیق اکبر کی وجہ سے۔ آج آپ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کے گستاخ ہیں، جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کی ہے، جس کے باپ نے سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بند کراتے کراتے پھر بھی دیکھو بات کہاں تک پہنچی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی جب صدیق اکبر کے گستاخوں کا پتہ چل چکا یہ کون ہے، اصل میں کس کا ہاتھ پیچھے ہے، اور دربار والوں کے ساتھ پنگا لینے کا جو اس کے ذہن میں بات آ رہی ہے، آئیڈیا آ رہا ہے، وہ کس کا نظریہ ہے، وہ کون کہہ رہا ہے۔ پتہ چلا اس کا باپ لانتی کذاب جو اقرار الحسن کا باپ اسماعیل شاہ ہے، وہ اس کی ساری پلاننگ ہے۔ اس کی ساری پلاننگ کے اوپر حق خطیب کی بارگاہ میں پہنچ گیا، کیونکہ حق خطیب کا بس اتنا قصور ہے، وہ نعرہ لگا رہا ہے تاجدار ختم نبوت، وہ نعرہ لگا رہا ہے سیدنا صدیق اکبر کی عزت کا، وہ نعرہ لگا رہا ہے فاروق اعظم کی عزت کا، وہ نعرہ لگا رہا ہے عثمان ذی النورین کی عزت کا، کہ علی کیونکہ نبی دا بوجھ نہیں اٹھا سکے، اس واسطے نبی دے بعد انہوں نے خلافت دا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکے۔ ایک کشتی ایسی جنہاں نبی نے موڑیا تو جو کہ کئی کلومیٹر دا سفر طے کیا، اور اگر تو اسی بات پہ وزید ہے تو پھر ایمانداری سے بتا کہ نبی نے کس کس چیز پہ سواری کی ہے۔ خچر پہ حضور نے سواری کی، گھوڑے پہ حضور نے سواری کی، اونٹنی پہ سواری کی۔ تو دنیا کا معمولی گدھا نبی کے ساتھ ایک صحابی کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، اور 2 انگلی تو دنیا کا معمولی گدھا نبی کے ساتھ ایک صحابی کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، اور 2 انگلی۔ اقرار اس وقت 1 سال کا تھا جب میں مشرق اسے مولا کے حرم میں چھوڑ دیتا تھا، یہ حال تھا۔ الحمدللہ اقرار اس وقت 1 سال کا تھا جب میں مشرق
اسے مولا کے حرم میں چھوڑ دیتا تھا. یہ خطاب تھا. ان ابا بکر کانا یکسر نظر الى وجه علی، اس روایت کے وہ رقم ہے کہ حضرت ابو بکر کا یہ معمول تھا کہ وہ کثرت سے علی کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے. جب بھی مولا علی سامنے آ جاتے وہ بات کسی اور سے کرتے، چہرہ علی کا دیکھتے. فَسَأَلَتْهُ عائشہ، جو روایت کے لفظ ہیں وہ میری ذمہ داری ہے نا پیش کریں. ایک دن بی بی نے سوال کر دیا کہ بابا جان آپ ہی عجیب کرتے ہیں، اصول گفتگو یہ ہے جس سے بات کی جائے دیکھا نہیں اسی کی طرف جاتا ہے. آپ بات کسی سے اور سے کر رہے ہوتے ہیں اور نظریں علی کے چہرے سے ہٹاتے ہیں. آپ علی کا چہرہ کالا سمیت رسول اللہ، تو انہوں نے کہا بیٹی میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا یقول النظر الی وجه علی عبادت، رسول فرماتے تھے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. آپ کا علی کے قصیدے پڑھنا علی کا کمال نہیں ہے، بلکہ الفضیلۃ ما یعترف بہ الاعداء یا یعترف بہ الاعداء، کہ فضیلت اصل میں اسے کہتے ہیں جس کا اعتراف دشمن بھی کرے. فضیلت اصل میں اسے کہتے ہیں جس کا اعتراف دشمن بھی کرے.